میں ہوں نعیم رسول، پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کی نیاز مسلم لائبریری سے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک جو ہے علامہ محمد اقبال اور فنون لطیفہ۔ اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل چغتائی صاحب، جو اقبال اور فنون لطیفہ پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ یہاں پہ دعوت دینے کا، اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ فنون لطیفہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے فنون لطیفہ کی مین ایلیمنٹ ہیں ان کو ایک شعر میں انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ اس شعر کے اندر انہوں نے فنون لطیفہ کے جو 4 مین پلرز ہیں ان چاروں کو گنوا دیا ہے۔ جیسے رنگ سے مراد یہاں پر ہے مصوری، رنگ ہو یا خشت و سنگ۔ خشت و سنگ سے مراد یہاں پہ، خشت کہتے ہیں اینٹ کو اور سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اس سے مراد یہاں پر آرکیٹیکچر ہے۔ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت۔ چنگ سے مراد یہاں بیسیکلی چنگ کہتے ہیں ایک باجا پرانے دور میں جو بجایا جاتا تھا، تو یہاں سے مراد موسیقی ہے۔ چنگ ہو یا حرف و صوت، یہاں سے حرف و صوت سے مراد شاعری ہے۔ تو بیسیکلی یہ 4 صنفیں فنون لطیفہ کی جو ہیں وہ مین گردانی جاتی ہیں۔ اس میں علامہ اقبال کے مطابق جو مسلمان ہیں وہ آرکیٹیکچر میں بہت آگے گئے اور اس میں انہوں نے عروج حاصل کیا، جس کی زندہ مثال ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں تاج محل، بادشاہی مسجد قوت الاسلام کا ذکر علامہ اقبال نے بہت خاص کیا ہے، اور سب سے بڑی بات مسجد قرطبہ جس کو اسپین کی ثقافت کا شاہکار کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں نے ان آرکیٹیکچر کے علم میں وہ عروج حاصل کیا شاید جو فنون لطیفہ کے دوسرے جو فیکٹرز ہیں مین، اس میں وہ ابھی بقول علامہ اقبال کہ مسلمان ابھی اپنے عروج تک نہیں پہنچے۔ بہرحال آرکیٹیکچر کے حوالے سے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی فن ہو، چاہے وہ آرکیٹیکچر ہو، موسیقی ہو، مصوری ہو، شاعری ہو، وہ اس وقت تک یونیک سامنے نہیں آ سکتا جب تک اس میں خون جگر شامل نہ ہو، جب تک ایک انسان کی اس کے اندر محنت کی انتہا شامل نہ ہو۔ اور وہ اسی فن کو علامہ اقبال صحیح فن گردانتے ہیں جس کے اندر انسان کی خودی کا بیداری کا پہلو پایا جائے۔ یعنی کوئی بھی فن اگر وہ آپ کی خودی کو متاثر کر رہا ہے اور انسان بلندی سے پستی کی جانب جا رہا ہے تو وہ اس کو فن کو انسان کی تعمیر خودی کے لیے زہر قاتل گردانتے ہیں۔ بہرحال آرکیٹیکچر میں تو مسلمانوں نے بہت عروج حاصل کیا، اور ایک مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارتوں نے پوری دنیا میں ان کی پہچان کروائی، جو مغل آرٹ آپ بہتر آرکیٹیکچر طور پہ جانتے ہیں۔ لیکن جو باقی 3 صنفیں ہیں، علامہ اقبال کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ تینوں برِ صغیر میں ایک پچھلے کچھ عرصے سے غلامی کے اندر رہنے کی وجہ سے وہ بھی زوال پذیر رہی ہیں۔ یعنی ان تینوں جو ہے فنون لطیفہ کی اصناف کو مسلمانوں نے صحیح طرح سے ایکسپلور نہیں کیا، یا اس میں جو ہے جو مقام ان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ بہرحال اگر ہم اس میں مصوری کی طرف آئیں تو مصوری میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ایک بہت عرصے کے گیپ کے بعد یورپ میں تو مائیکل اینجلو اور یہ ہے کہ پبلیو پکاسو اور اس طرح کے بہت بڑے جو مصنف تھے، ان لوگوں نے یورپی تہذیب کو اٹھانے میں مصوروں، شاعروں، ان لوگوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ لیکن انفارچونیٹلی برِ صغیر کا شاعر جو ہے نا، اس کے اعصاب پر عورت ہی سوار رہی اکثر و بیشتر، وہ اس سے باہر نہیں آ سکا۔ تو علامہ اقبال کا یہ بھی اس میں ایک بڑا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ شکوہ ہے کہ وہ شاعر جس کو جو ہے وہ عورت کے خیال سے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی، وہ ایک قوم کی خودی کی تعمیر کیا کرے گا؟ جبکہ شاعری میں انسان جو ہے وہ صوفیاء نے بھی دیکھیں آپ کیسی شاعری کی ہے اور ان کے اثرات کہاں تک پہنچے ہیں۔ ایون کہ یورپینز انہوں نے اس پہ تحقیق کی ہے۔ آپ دیکھیں وارث شاہ، بابا بھولے شاہ، بابا فرید، ان لوگوں کی جو شاعری ہے وہ اپنے کیا اثرات جو ہے وہ پیدا کرتی ہے یا لے کر آئی ہے۔ تو صوفیاء کی جو شاعری ہے وہ ہمیں ایک
نئی جو ہے وہ ڈائریکشن عطا کرتی ہے، لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں برِ صغیر میں تو شاعری جو ہے وہ اس کا محور و مرکز جو ہے وہ عورت ہی رہی ہے. اور علامہ اقبال کے بقول کہ وہ شاعری جو آپ کو آپ کی خودی کو بیدار نہیں کرتی، وہ شاعری آپ کے لیے گویا ایک افین کی طرح ہے. جی عدیل صاحب، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے فنون لطیفہ کا، تو اس میں میں پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کا فیملی تعلق بھی جو ہے نا عبدالرحمن چغتائی صاحب کی فیملی کے ساتھ ہے، جن کو مصور مشرق بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے پینٹنگز کے حوالے سے علامہ اقبال کا کیا کنسپٹ تھا اس فنون لطیفہ، جو ٹاپک ہمارا فنون لطیفہ ہے، تو پینٹنگ کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے، اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی انفارمیشن جو علامہ اقبال کے حوالے سے لوگوں کو ہے، وہ ان کی فنون لطیفہ سے جو ہے وہ شغف، اور اسپیشلی پینٹنگ سے جو ہے وہ ان کی جو ایک رغبت تھی وہ کس حوالے سے تھی، اس کا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. بیسیکلی عبدالرحمن چغتائی، جن کو مصور مشرق کہا جاتا ہے، انہوں نے غالب کی جو شاعری تھی اس کو پینٹ کیا تھا. اس کو پینٹ کر کے ایک مرقع کی شکل دی تھی اور اس کا نام تھا مرقع چغتائی. اور علامہ اقبال کو انہوں نے اس کا پریفیس لکھنے کی ریکویسٹ کی تھی کہ اس کا دیباچہ آپ لکھیں گے. تو علامہ اقبال کا وہ ایک واحد آپ سمجھے آرٹیکل ہے جو پینٹنگ پہ ہے، اور اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح مسلمان دور کے جو ہے وہ مصور اپنی قوم کی خودی کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. بیسیکلی عبدالرحمن چغتائی صاحب کی ایک پینٹنگ علامہ اقبال کے گھر میں جو تھی وہ بھی لگی ہوئی تھی، اور اس میں تاج محل کی جو ہے وہ ایک تصویر تھی، اور ساتھ ایک جو ہے وہ پیکاک یعنی مور دکھایا گیا تھا، جو کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی نشاندہی اس میں کی گئی تھی. اور علامہ اقبال نے اس پینٹنگ کا نام بلکہ خود رکھا تھا اسٹوری ٹیلر. اور اس پینٹنگ کو اکثر وہ دیکھتے رہتے تھے، اور اسی سے انسپائر ہو کے انہوں نے فارسی کتاب میں ایک پوئم اینڈ پہ لکھی ہے بندگی نامہ. بندگی نامہ میں انہوں نے فنون لطیفہ کے جو ہے مین ایلیمنٹ ہیں، جیسے موسیقی اور مصوری اور آرکیٹیکچر، اس پہ کافی جو ہے وہ کلام کیا ہے. اگر مصوری کی بات دیکھی جائے تو بیسیکلی میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں جو مصوری کی ابتدا ہے وہ بیسیکلی کیلیگرافی سے پری تھی، اور مسلمان جو تھے وہ قرآن پاک کو خوش خطی میں لکھنے کے بہت شوقین تھے، اور اس کو مختلف خطوط میں جو تھا وہ لکھا جاتا تھا. اور اس کو اتنا ایک آپ سمجھے مقبول عام حاصل تھا کہ جرمنی کے بادشاہ، جب کوئی نیا بادشاہ بنتا تھا تو اس کو جو لباس پہنایا جاتا تھا اس پہ عربک کیلیگرافی ہوئی ہوتی تھی. یعنی وہ اس کو ایک ایسا اس کی یونیکنیس سمجھی جاتی تھی کہ جس کو پہن کے یا جس کو جو ہے وہ اس کے نمونے کو اپنے پاس رکھ کر یعنی یورپینز بھی فخر محسوس کرتے تھے. تو یہ کیلیگرافی میں مسلمانوں نے جو تھا وہ بہت کام کیا. قرآن پاک کی آیات کو مختلف رنگوں کے استعمال کے ساتھ لکھ کر جو ہے وہ بنایا جاتا تھا. اور پینٹنگ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو یورپ ہے، یورپ کی جو پینٹنگز ہیں، جتنے بھی بڑے اس کے پینٹرز گزرے ہیں، انہوں نے زیادہ رنگ کے ساتھ کھیلا ہے، کلر کے ساتھ کھیلا ہے. اور جتنے بھی مشرقی اور مسلم جو ہیں وہ پینٹرز ہیں، انہوں نے لائن ورک کے ساتھ زیادہ پینٹنگ کی ہے. اور لائن ورک کے ساتھ پینٹنگ کرنے کی وجہ ایک کیلیگرافی بھی ہے، کیونکہ پہلے جو ہے دور میں جب بھی ایجوکیشن سٹارٹ کی جاتی تھی بچے کی تو اس کو خوش خطی سکھائی جاتی تھی، اور یہی ان کی جو ہے وہ جن کا شغف تھا اس فیلڈ میں، ان کی پینٹنگ کی طرف آنے کی ایک بنیاد بنی. اور لائن ورک میں جو تھے وہ مسلمان پینٹرز جو تھے وہ ماسٹر تھے. بہرحال علامہ اقبال جو تھے ان کے ذہن میں سب سے پہلے جو اپنی بک کو پینٹ کرنے کا، اپنی شاعری کو پینٹ کرنے کا جو خیال آیا، وہ ایک جرمن جو ہے وہ اٹلی کا ایک بہت بڑا پوئٹ تھا، اس کا نام تھا دانتے. دانتے نے ایک پوئٹری کی بک لکھی تھی جس کا نام ہے ڈیوائن کامیڈی. اور اس بک کو بیسیکلی میں آپ کو یہ بات ایک یہاں پہ وضاحت کرتا جاؤں کہ یورپ جو ہے وہ پورا یورپ آپ سمجھیں اس کو اگر دو شاعروں میں بانٹ دینا تو وہ ایک شیکسپیئر ہے اور ایک دانتے ہے.
اور یہ جو اٹیلین شاعر تھا دانتے، اس نے بیسکلی جو ڈیوائن کامیڈی کتاب لکھی تھی وہ ابن عربی کی فتوحات مکیہ سے متاثر ہو کے لکھی تھی، اور اس کے اندر جو مسلمانوں کا نظریہ معراج ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اس سے متاثر ہو کے اس نے وہ ڈیوائن کامیڈی لکھی تھی پوئم. لیکن جو یورپ کا ہی ایک سب سے بڑا جو مصور مانا جاتا ہے، آرٹسٹ مانا جاتا ہے، مائیکل اینجلو، اس نے اس بک کو پینٹ کیا تھا دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کو. اور کیونکہ اس کے اندر وہ مختلف جو ہے وہ روحوں کا سفر ہے اور مختلف لوگوں سے ملاقات ہے، ایک تخیلاتی سفر ہے وہ بیسکلی اس میں. تو علامہ اقبال اس سے بہت متاثر تھے کہ مائیکل اینجلو نے جو ہے وہ دانتے کو پینٹ کیا ہے، اس کی بک ڈیوائن کامیڈی کو. اور بیسکلی اس پوئم کا نام، اس بک کا نام کامیڈیا تھا، لیکن کیونکہ جو مائیکل اینجلو ہے اس کو عروج اس کی ایک پینٹنگ سے جو اس نے چرچ کی دیواروں پہ کی تھی اس سے ملا تھا، تو اس کو اس کے نام کے ساتھ یا اس کے کام کے ساتھ ڈیوائن کا ورڈ یوز کیا جاتا تھا. تو جب اس نے دانتے کی بک کو پینٹ کیا تو اس کو بھی ڈیوائن کامیڈی جو ہے نا کے نام سے وہ جانا اور پہچانا جانے لگا. اب علامہ اقبال کی اسی طرز پہ انہوں نے ایک بک لکھی جس کا نام ہے جاوید نامہ، جس میں انہوں نے مولانا روم کی رہنمائی میں، ان کی ہم رکابی میں ایک تخیلاتی سفر کیا، اور اس میں انہوں نے مختلف جو ہے وہ پرسنالٹیز سے، مسلم اور نان مسلم پرسنالٹیز سے ملاقات کی، جس میں ٹیپو سلطان ہے اور جو ہے وہ حلیم پاشا ہیں، اور جو ہے مختلف پرسنالٹیز جو گزر چکی ہیں ان سے وہاں پہ انہوں نے مختلف سیاروں میں ملاقات کی. ایک سارا تخیلاتی سفر ہے. علامہ اقبال کی اس بک کو لکھنے کے بعد یا شاید اس کے دوران ہی یہ خواہش تھی کہ اس کو پینٹ کیا جائے، اس بک کو پینٹ کیا جائے. تو جب ان کی چغتائی صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ جب اس کا دیباچہ لکھا تو ان سے اس اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ میری پوئٹری کو بھی جو ہے وہ پینٹ کریں گے. اور پھر اس کے بعد چغتائی صاحب نے یہ جو مرقع چغتائی جس کا پریفیس علامہ اقبال نے لکھا تھا، یہ 1928 میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی تھی، اور 1928 میں اس کا پریفیس علامہ اقبال نے لکھا تھا. اس کے بعد چغتائی صاحب نے علامہ اقبال کی پوئٹری کو پینٹ کرنے پہ کام شروع کر دیا، جو کہ بہت عرصہ اس پہ وہ یہ کام کرتے رہے. اور اس سلسلے میں ان کی علامہ اقبال کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی. ایون کہ چغتائی صاحب کی لنڈن میں ایک ایگزیبیشن تھی، اور جس کے لیے وہ وہاں پر جب وہ گئے تو اس دوران علامہ اقبال بھی گول میز کانفرنس کے سلسلے میں لنڈن میں موجود تھے. اور شام کے وقت جب اپنے جو ہے وہ میٹنگ سے، معاملات سے وہ فارغ ہوتے تو پھر چغتائی صاحب بھی اپنے یہ ہے کہ ہوٹل میں جب ایگزیبیشن سے فارغ ہو کے تو یہ آپس میں ملتے تھے، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی تھی، اور یہ اپنا جو علامہ اقبال کے ذہن میں کچھ اشعار کو پینٹ کروانے کا کنسیپٹ تھا وہ ڈسکس کرتے تھے. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا لنڈن سے آنے کے بعد بھی، اور جو ہے ایون کہ علامہ اقبال کے وصال کے بعد بھی جو ہے وہ یہ پینٹنگز پہ کام کرتے رہے چغتائی صاحب. اور تقریباً 40 سال کے عرصے میں یہ بک 1968 میں کمپلیٹ ہوئی، جس کا نام انہوں نے عملِ چغتائی رکھا. اور پھر عملِ چغتائی کو اس کی انوگریشن صدر ایوب نے کی، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ جو ہے وہ فرما روا تھے اور ان کے ایمبیسیڈرز تھے، جہاں جہاں یہ بھیج سکتے تھے انہوں نے یہ بک بھیجی. اور یہ اپنے وقت کی آپ سمجھیں کہ بر صغیر کی ایک یونیک بک تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چغتائی صاحب نے جو پینٹنگ ہے اس کو ایک نئی جہت دی. بر صغیر میں جو غلامی کے زیر اثر رہ کر اتنا عرصہ جو ہے مسلمان سوچنے سمجھنے یا کوئی کریٹیو کام کرنے، اسپیشلی مصوری کے حوالے سے ایک جو بہت بڑا ایک گیپ تھا اس کو انہوں نے فل کیا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چغتائی صاحب کی ایون کے وفات کے بعد 1977 میں جب علامہ اقبال کی 100 سالہ پیدائش کی تقریبات کا پاکستان میں انعقاد کیا جا رہا تھا، اس دور میں لاہور میوزیم میں ایک ایگزیبیشن رکھی گئی جس میں اسلم کمال صاحب اور جو ہے وہ عابدہ عباسی جو کہ NCA کی پرنسپل تھیں، اور چغتائی صاحب کی پینٹنگز، وہ بھی اس وقت حیات نہیں تھے، اس سے 1-2 سال پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا، اور صادقین، ان 4 پینٹرز کی جو پینٹنگز تھی وہاں پہ ان کی نمائش کی گئی. اور اس سے اقبال کو پینٹ کرنے کا آپ سمجھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں ایک نیا دور شروع ہوا.
اس کی بنیاد چغتائی صاحب نے رکھی تھی، لیکن اس کو مقبول عام اس ایگزیبیشن سے ملا۔ پھر اس کے بعد بہت سے مصور آئے جنہوں نے اقبال کو پینٹ کیا اور ان کے پیغام کو جو ہے نا وہ ایک السٹریشن اور ایک امیجنری شکل میں دکھانے کی جو ہے نا وہ کوششوں میں حصہ ڈالا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ کامیابی جو ہے وہ اسلم کمال صاحب کو ملی۔ یعنی میں نے ان کی پینٹنگز خود بھی دیکھی ہیں، میرا خود بھی جو ہے وہ اس چغتائی صاحب کے گھرانے سے تعلق ہے۔ چغتائی صاحب کی بھی جو عملے چغتائی ہے وہ بھی نظر سے اچھی خاصی گزرتی رہی ہے، لیکن اسلم کمال صاحب کی پینٹنگز جو ہیں وہ ان کو عام پبلک کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہے، اور جتنا ان کی پینٹنگز کا جو ہے وہ امپیکٹ ہے جنرل پبلک پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا زیادہ ابھی تک پروجیکٹ نہیں کیا گیا۔ وہ اس کی ایک ضرورت ہے اس کو زیادہ پروموٹ کرنے کی۔ جو جاوید نامہ علامہ اقبال کی کتاب ہے اس کو پینٹ کیا جیمی انجینئر نے، اور یہ ان کو کنوینس کیا تھا اس پہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے، علامہ اقبال کے جو بیٹے تھے، کنوینس کیا کہ آپ اس کو جاوید نامہ کو پینٹ کریں، لیکن وہ اردو اتنی سمجھتے نہیں تھے جیمی انجینئر، اور اردو سے اتنا، اردو شاعری سے ان کا اس حساب سے اتنا لگاؤ نہیں تھا۔ جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ وہ پینٹنگز جو ہیں وہ اتنا اپنے ٹاپک سے انصاف نہیں کر پائیں۔ اس کو اگر جو ہے وہ ایک جو شاعری کا بھی ایک پورا نالج رکھنے والا مصور اگر کام اس پہ کرے تو وہ زیادہ شاید بہتر کوئی صورت آ سکتی ہے۔ بلکہ میں آپ لوگوں کے توسط سے یہاں پہ ایک مشورہ دینا چاہوں گا اقبال اکیڈمی کو یا ارباب اختیار کو، کہ اسلم کمال صاحب کی سربراہی میں جو نوجوان مصور ہیں اس وقت آج کے دور میں، ان کا ایک پینل بنایا جائے اور ان کو جاوید نامہ پہ جو ہے وہ دوبارہ سے کام کرنے پر جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کی شکل میں کنوینس کیا جائے، تاکہ جاوید نامہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کے جو میسیج میں جو ڈیپتھ ہے اس کو پینٹنگ میں سامنے لایا جائے۔ اس میں ایک گنجائش باقی ہے جس کو پر کرنا جو ہے وہ کہ نصیب میں ہوگا وہی اس کو کر پائیں گے۔ جی عتیق چغتائی صاحب، جیسے ابھی آپ نے اقبال اور لطیفہ کا جو ٹاپک اس پہ اظہار خیال کر رہے تھے، آپ نے آرکیٹیکچر کے ٹاپک کو بڑے اچھے طریقے سے کور کیا، پھر آپ نے جو ہے وہ اس کی جو پینٹنگ کے بارے میں، مصوری کے بارے میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے خیال کیا۔ اب ایک اس کا جو ایک اور کارنر ہے جس کو ہم نے فنون لطیفہ میں ہم نے سمویا ہوا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو، چونکہ اقبال ایک شاعر بھی تھے اور ان کی شاعری میں سفید رنگ بھی پایا جاتا ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کا موسیقی کے بارے میں جو ہے نا وہ کس حد تک وہ دلچسپی رکھتے تھے، یا ان کا کیا نقطہ نظر تھا؟ بیسیکلی موسیقی کے بارے میں کیونکہ مسکنسیپشن بہت ہے اور اس کے بارے میں اتنا ایک کلیئر نالج بہت کم لوگوں کو ہے۔ علامہ اقبال کا اس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک کنسیپٹ دیا موسیقی کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو انہیں بولا ہے کہ جو غلاموں کی موسیقی ہے یا غلاموں کا جو آرٹ ہے نا، اس میں، اس آرٹ میں موت آپ سمجھیں پوشیدہ ہے، یعنی اس میں آہ و فغاں، اس کے اندر پستی، اس کے اندر ایک قسم کی نا امیدی یہ پائی جاتی ہے، زندگی نہیں پائی جاتی۔ علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ جس موسیقی میں زندگی کا پیغام ہے نا وہی اصل موسیقی ہے، جو آپ کو پستی سے بلندی کی طرف لے جائے، جو آپ کے جذبات کو تعمیری مقاصد کے لیے متحرک کرے، جو آپ کو ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ اس کی آخری منزل عشق حقیقی ہے، کہ آپ کو اس کی جانب جو ہے نا وہ لے کر جائے اور آپ کی اس میں مدد کرے، وہ موسیقی جو ہے نا وہ آپ کی ایون کہ خود ہی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن وہ موسیقی جس کا آپ سمجھیں کہ ہم لوگوں کو اکثر سامنا رہتا ہے کہ جس کے اندر جو صرف، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ عورت ہی دماغ پر سوار رہتی ہے، وہ موسیقی آپ کو ایک آپ کے اندر ایک تحریک نہیں پیدا کر سکتی، آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی نہیں پیدا کر سکتی۔ بیسیکلی یہ خود ہی یہ کیا ہے، یعنی علامہ اقبال کا جو سارا یہ کانسیپٹ ہے، یہ اس کے اندر اس کا لب لباب یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک زندگی، ایک حرارت، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لانا، اس کو استعمال کرنا، یعنی یہ آپ کی خودی کی بیسیکلی جو ہے وہ تعمیر ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی برِ صغیر میں جو
اس میں ایران کے جو ہے وہ کلچر کا بھی کچھ اثر ہے. موسیقی عورت کے ہی گرد گھومتی رہی اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ صرف صوفیاء نے, اس معاملے میں بھی ہم ان کو کریڈٹ دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے کہ صوفیاء نے جو ایک سماع یا قوالی کے ذریعے سے, کیونکہ ان کو جس کلچر کا سامنا تھا کی شکل, وہاں پہ صوفیاء نے اس دور کی دکھتی رگ کو پکڑا اور جو ہے وہ اس کی اجازت دی کہ بھئی آپ اس کی حقیقی کی جانب قوم کو راغب کرنے کے لیے آپ اس طرف جو ہے وہ کام کریں. اور پھر بہت سے جو موسیقار تھے انہوں نے اس پہ کام کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی مثال زندہ اگر نئے دور میں آپ دیکھیں تو نصرت فتح علی خان نے جب قوالی کو پوری طرح اپنے عروج پر پہنچایا اور پھر یورپ نے بھی اس کو ایکنالج کیا اور پوری دنیا میں مشرقی موسیقی یا صوفیانہ موسیقی ہے اس نے اپنا ایک اپنی پیک پہ پہنچی. اور اگر آپ دیکھیں آج کل کے دور میں تو عابدہ پروین کا بھی کلام جو ہے وہ جس کے اندر صوفیانہ شاعری کو اپنے پورے بھرپور رنگ میں استعمال کیا گیا ہے, وہ آپ کے ایک سمجھیں کہ آپ کو خدا سے قریب کرنے کا, آپ کے اندر عشق حقیقت کا جذبہ پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو ہم کو بیسیکلی جو موسیقی ہے, میں اس میں ایک چیز اور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ نغمہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے اندر حرکت اور قوت عمل پیدا کرے, اور وہ موسیقی جو آپ کے اندر مایوسی, تنہائی اور فکر و عمل سے آپ قسم کا آپ کو بالکل آزاد کر کے جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھ جانا اور غم کی کیفیت میں رہنا, وہ موسیقی آپ کی خود ہی کی موت ہے. اور موسیقی ان فیکٹ بقول ان کی شاعری کے جو ہے وہ بری نہیں ہے. کوئی بھی فن ان فیکٹ برا نہیں ہے, اس کا استعمال اس کا اچھا یا برا. جی ناظرین, اب ہم پروگرام کے فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے اقبال کے فنون لطیفہ کے بارے میں جو نظریات تھے اس میں ہم نے سب سے پہلے اس کے آرکیٹیکچر کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی, جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے معزز مہمان نے بتایا. پھر ہم نے مصوری کے بارے میں جو ان کے نظریات تھے اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی, وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے جو میوزک کا کنسیپٹ تھا فنون لطیفہ میں, اس کے بارے میں ہم نے بات کی. سب سے لاسٹ میں جو ہمارا جو ایک اور کارنر ہے جس میں علامہ محمد اقبال کی جو شاعری ہے, انہوں نے جو یہ شاہین کا خطاب جو نوجوانوں کے لیے دیا ہے, نوجوانوں کے لیے جو فوکس انہوں نے کیا ہے وہ بیسکلی وہ یہی ہے کہ جو اس قوم کے معمار ہیں, جو جن سے آگے اس قوم کی تعمیر ہونی ہے, وہ اس قوم کے نوجوان ہیں. شاہین کا استعارہ استعمال کیا, جیسا کہ جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ, اور پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. تو شاعری کو بھی بیسکلی علامہ اقبال نے اپنے مقصد کو پھیلانے کے لیے, اس قوم کو جگانے کے لیے استعمال کیا, یعنی اس شاعری کو انہوں نے ایز اے ٹول استعمال کیا. بلکہ علامہ اقبال تو کئی جگہ پہ گلا کرتے تھے کہ یہ مجھے شاعر کیوں کہا جاتا ہے, میں تو ایک خود ہی خواہ ہوں, میں اس قوم کو, شاعری تو ایک بہانہ ہے. تو اور دوسری جگہ پہ وہ یہ فرماتے ہیں, ان کو ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ آپ نے تو, آپ کی شاعری نے تو پورے بر صغیر میں مسلمانوں کے اندر ایک نیا جذبہ, ایک نئی روح پھونک دی ہے, سوئی قوم کو بیدار کر دیا ہے, اور آپ نے تو اس قوم کی کیمیا گری کی ہے. تو وہاں پہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ ایک شعر کہا کہ مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں, یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے. یعنی کہ بیسکلی یہ میری شاعری جو ہے, اس کی نسبت جو میرے دل کا سوز ہے, وہ مین وجہ ہے اس قوم کو خواب غفلت سے بیدار کی ہے, وہ میرا سوز نفس ہے. تو یہاں پر ہم ایک بات مینشن کرنا چاہیں گے کہ شاعری سے علامہ اقبال غلامی کے دور میں بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی, اس سے خوش نہیں تھے کیونکہ اس کا بھی مرکز و محور عورت ہی تھی. تو ان کا نظریہ ہے کہ جو شاعری بھی آپ کے دل و دماغ میں اور کچھ کریٹیو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی باقی نہ رہے, اور آپ کے اندر کچھ سیکھنے کا, جانچنے کا, پرکھنے کا جذبہ ہی بیدار نہ ہو, تو پھر وہ شاعری بھی آپ کے لیے گویا افیم کی مانند ہے. یہاں پر علامہ اقبال کا رول ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر اپنی شاعری سے ان کی عظمت رفتہ کو بیدار کیا, اور ان کو یہ یقین دلایا کہ تم ایک وہ قوم ہو جس کو
ہے وہ پوری دنیا میں سروری کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن تم نے اپنی خودی کو گنوا کر کو غیروں کے آگے ڈال دیا، اور اٹھ اپنی حقیقت کو پہچان، اپنی خودی کو پہچان، اور جو ہے وہ تیری تو ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ مسلمان تو ہے۔ تو روزمرہ کے معاملات اور مسائل کے اندر ہی الجھا ہوا ہے، اور اپنی شخصیت ذات ہے اور اپنی پہچان ہے اور اپنی جو اہمیت سے ہے اس سے بالکل ہی نابلد اور ناواقف ہو چکا ہے۔ تو بہرحال شاعری کو انہوں نے ایک ذریعہ اظہار بنایا، اور وہ شاعری کہ جو انسان کے اندر ایک زندگی کی امنگ پیدا کرے، ایک اپنے آپ کو جانچنے پرکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا جذبہ پیدا کرے، وہی شاعری حقیقی شاعری ہے۔ اور صوفیاء کی شاعری بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تو انسان کو بولا کہ بلا کی جانا میں کون، کہ اپنی ذات، اور کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے جیسے مشہور ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے گویا خدا کو پہچان لیا۔ تو انسان اپنے آپ کو ہی اس زندگی میں پہچان نہیں پاتا، یعنی ہم سمجھتے ہیں، میں ایک بات کرتا ہوں کہ جب انسان میٹرک کرتا ہے اس کو یہ نہیں پتا اس نے آگے کس فیلڈ میں جانا ہے، اس نے سائنس رکھ لی ہے، اس کو یہ نہیں پتا اس کو وہ کر ایف ایس سی رہے، لیکن اس کا جو آپ سمجھیں کہ رجحان ہے ذہنی وہ آرٹس کی طرف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ پوئٹ ہوتا، بہت اچھا فلاسفر ہوتا، بہت اچھا جو ہے وہ ایک پینٹر ہوتا، لیکن اس نے زمانے کی بھیڑ چال کو دیکھتے ہوئے پری انجینئرنگ اور جو ہے وہ میڈیکل میں اپنا ذہن کھپایا، اور اینڈ پہ جا کے اس نے بزنس شروع کر دیا۔ تو ہم کو تو اپنی خود ذات کی پہچانی ہے کہ ہم کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے۔ تو اپنی ذات کی پہچان جو ہے وہ انسان کو کرنے کے لیے شاعری بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے، جیسے کہ صوفیاء نے کیا، اور جیسے کہ علامہ اقبال نے، میں سمجھتا ہوں، اس کو بام عروج پہ پہنچایا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمان عدیل چتائی صاحب کا کہ وہ اپنی مصروف ترین وقت میں سے ٹائم نکال کے انہوں نے جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ جی، میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کا، کلچرل کمیٹی کا، خاص طور پہ اس طرح کے ایونٹ کو آرگنائز کرنا اور اقبالیات کو جو ہے وہ ایک پورے ویکلی سیلیبریشن کی طرح منانا، مختلف اسکالرس کو انوائٹ کرنا، تو یہ ایک اچھی روایت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس روایت کو برقرار رہنا چاہیے، اور اقبالیات کے حوالے سے اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے، اور تاکہ جو یہاں پہ اسپیشلی دبئی میں رہنے والے، یو ای میں رہنے والے پاکستانی ہیں یا اردو جاننے سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو علامہ اقبال کے ساتھ ایک ریکنیکٹنگ ان کی ہو یہاں پر۔